إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس قدر نعمتیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دو جگہ پر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور یہ دو مقامات، ایک سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 اور دوسرا مقام ہے سورۃ النحل آیت نمبر 18۔ سورۃ النحل آیت نمبر 18 میں صرف اتنے ہی الفاظ ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جبکہ سورۃ النحل میں اس کے علاوہ آگے بھی چند ایک الفاظ ہیں ان الانسان لظلوم کفار، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے، بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ان گنت نعمتیں استعمال کرتا ہے لیکن شکر نہیں کرتا، اور ان گنت نعمتوں کے بارے میں دیگر مقامات پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر ان سمندروں کی سیاہی بنائی جائے اور اللہ کے کلمات لکھنا شروع کر دیے جائیں، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے آج جتنے بھی سمندر ہیں اتنے اور بھی لے آئیں تو اللہ کے کلمات کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَقْلَامٍ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی قلمیں بنا دی جائیں اور بنی آدم ان کو لکھنا شروع کر دے، اللہ رب العزت کے کلمات، اللہ رب العزت کے احسانات و انعامات اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا تذکرہ لکھنا شروع کر دے، اللہ کے کلمات ما نفدت کلمات اللہ، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پہلی آیت میں ہے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ان سمندروں جیسے اور بھی سمندر لے آئیں، اور اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، ان سمندروں جیسے 7 سمندر اور لے آئیں تب بھی اللہ کی کلمات کا شمار کرنا ناممکن۔ اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے؟ ہم سارا دن جب سے بیدار ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں،
اور بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں بالکل بھی، آدمی کہنا کہ احساس بھی ہے، احساس بھی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں بہت سارے لوگ فریب خوردہ ہیں، فریب میں مبتلا ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ نعمتیں۔ اور وہ دو نعمتیں کون کون سی ہیں؟ الصحہ والفراغ۔ ایک نعمت صحت، تندرستی، اور دوسری نعمت ہے فراغت، فرصت۔ آپ اندازہ کریں کہ تندرست آدمی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، اور اسے اس نعمت کا احساس بھی نہیں، ایسے کہ جیسے یہ میرا حق تھا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نعمت سے نواز رکھا ہے، اور ہمیں میں سے جب چاہتا ہے کسی کو تھوڑی دیر کے لیے مبتلا کر لیتا ہے، اور کسی بہت بڑی بیماری میں نہیں، اگر کسی معمولی بیماری میں بھی آدمی مبتلا ہو جائے کل اپنے کام پہ نہیں نکل سکتا، اگر تھوڑا سا اور بڑھ جائے تو اپنے بستر سے نہیں اتر سکتا۔ اور اس نعمت کی قدر اگر کسی کو ہوتی ہے تو کب ہوتی ہے؟ جب کسی بیمار کو دیکھے یا پھر ہسپتال کا چکر لگائے، کسی کی وزٹ کے لیے جائے، جس وارڈ میں جائے گا وہاں دیکھے گا لائنیں لگی ہوئی ہیں مریضوں کی، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، کسی کی ٹانگ، کسی کا کچھ، عجیب و غریب قسم کے زخمی لوگ، عجیب و غریب قسم کی بیماریاں، اور کچھ لوگوں کو اللہ وہاں تک لے جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ میں نوالا نہیں ڈال سکتے۔ ان کی غذا گلے میں نالی کر کے یا کہیں نہ کہیں، ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں کہ کہاں کہاں سوراخ کیا جائے تو غذا اس کو پہنچائی جاتی ہے۔ آپ نے یقیناً کوئی نہ کوئی آدمی دیکھا ہوگا کہ منہ سے نہیں کھا رہا لیکن اس کو غذا مہیا کی جا رہی ہے۔ اگر صحت کی اس نعمت کا احساس کرنا ہو تو کبھی کبھی آپ کو کسی نہ کسی کو ملنے کے لیے جانا چاہیے، یہ ویسے بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ غرض یہ کہ اس نعمت کے ساتھ ہی جس دوسری نعمت کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے، وہ ہے فراغ، فراغت، فرصت۔ آدمی کام کاج سے فارغ ہے، آرام دہ جگہ اور اپنے سکون کے ساتھ، اور یہ فرصت جو ہے یہ بھی ہمیں کوئی خاص نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی، اپنی ڈیوٹی دی ہے، آگے ہیں، کام چل رہا ہے۔ اور اگر کبھی آپ نے جو 6 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والی پارٹیاں ہیں، گورنمنٹ کی 6 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، 8 ہے سرکاری طور پر، لیکن شروع میں سے بھی آدھا پونا گھنٹہ گیا، آخر میں سے بھی آدھا پونا گھنٹہ گیا، 8 میں سے کتنے رہ گئے؟ 6، اور کبھی 5۔ ان کو پوچھ کر دیکھو کہ تمہیں جو فرصت ملی ہوئی ہے اس سے کیا فائدہ اٹھا رہے؟ گھر آئے، فریش ہو گئے، موبائل کھولا، اپنا لیپ ٹاپ کھولا، اور سارے کا سارا وقت جو ہے وہ برباد کر دیا فالتو چیزوں۔ اللہ نے نعمت دی تھی فرصت، اور اس نے کہاں ضائع کر دی؟ آلتو فالتو بیکار قسم کی چیزیں۔ اگر اس میں سے قرآن پڑھتا، اگر اس میں سے حدیث پڑھتا، اگر اس میں سے دین سیکھنے کی کوشش کرتا تو اس کا وہ وقت بھی عبادت ہو جاتا۔ عبادت کا اس حد تک اگر آدمی کی نیت صحیح ہو، شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کے قول کا تذکرہ کیا گیا، جو میں کئی مرتبہ یہاں ذکر کرتا رہتا ہوں، کہ آدمی نیت کرے تو اس کا دنیاوی عمل بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اگر نہانا شروع کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں سنت کے مطابق نہاؤں گا، اس کا نہانا بھی اجر و ثواب۔ اور اگر اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کس لیے نہا رہا ہوں، گرمی ہے،
ठंडा होने के लिए, पसीना साफ करने के लिए गुस्ल, या आदत के मुताबिक। एक गुस्ल आदत है और एक गुस्ल इबादत है। फ़र्क कितना है? करना तकरीबन वही कुछ। महज सुन्नत की नीयत से नहाने का जो मसनून तरीका है वो इख्तियार कर ले और नीयत ये करे कि मैं सुन्नत के मुताबिक नहाऊंगा, कोई फ़र्क नहीं। वही बाथरूम, वाशरूम, वही पानी, उतना ही पानी इस मौका पर खर्च होगा जितना कि आदत के तौर पर खर्च करता है, लेकिन साथ ही इबादत बन जाएगी। आदमी अपने घर वालों के लिए कमा के लाता है, सर्विस करके, मजदूरी करके, तिजारत करके, कुछ भी करके। अब ये कमाना अपने पेट के लिए है ना, और अपने बाल बच्चे बीवी के पेट के लिए है, माँ बाप के लिए है, बहन भाइयों के लिए है, हर कोई कमाता है। लेकिन अगर कमाई के साथ इस दौरान सिर्फ इतना फ़र्क कर ले कि मैं हलाल कमाऊंगा ताकि खुद भी और अपने मुताल्लिका लोगों को भी हलाल खिलाऊं, वो अगर सर्विस कर रहा है उसकी सर्विस इबादत, तिजारत कर रहा है उसकी तिजारत इबादत, वो मजदूरी कर रहा है उसकी मजदूरी इबादत, क्योंकि उसकी नीयत ये है कि मैं हलाल कमाऊंगा और हलाल खाऊंगा और खिलाऊंगा। गर्ज ये कि कोई भी काम अगर इस नीयत से किया जाए कि मैं ये अल्लाह के लिए, हलाल के लिए, अल्लाह से डरते हुए उसकी खातिर ये कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस काम को अजर व सवाब बना ले। आप बाकी चीज़ों को छोड़ दें, एक वो चीज़ जो हम बिला नागा, एक ऐसी नेमत है कि बिला नागा हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर नीयत ये कर लें, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का एक कौल है, वो कहते हैं अहतसिबु नौमती व अहतसिबु कौमती, मैं अपनी नींद को भी अल्लाह की खातिर, अल्लाह के लिए, अजर व सवाब के लिए मैं सोता हूँ, और उठता हूँ तब भी मेरी ये नीयत होती है कि मैं अल्लाह की खातिर उठा। सोने के वक्त ये नीयत हो कि मैं इसलिए सो रहा हूँ ताकि मेरे जिस्म में राहत आ जाए, सुकून आ जाए, ताकत, निशात आ जाए, और जब मैं उठूँ तो फजर की नमाज पढ़ूँ। सबसे पहला काम नीयत ये है कि मैं सो रहा हूँ अभी ताकि सुबह फजर की नमाज। और हमारे मोबाइल में जो रिमाइंडर लगाया जाता है वो किस वक्त का होता है? फजर की नमाज के लिए नहीं, अपने काम की ड्यूटी के लिए। ड्यूटी 7 बजे है तो ये 5, साढ़े 5 बजे लगाए। और अगर वही रिमाइंडर थोड़ा सा पहले लगाया जाए कि मैं फजर की नमाज पढ़ूंगा, सुबह उठूंगा, दिन के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जो भी तौफीक देगा मैं खैर का काम करूंगा, उसकी नींद भी इबादत। आप अंदाज़ा करें कि हम महज नीयत सही न करने की वजह से अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा बर्बाद कर देते। ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा कैसे हुआ? डॉक्टर हजरात मौजूद हैं। डॉक्टर हजरात कहते हैं कि 24 घंटे में 8 घंटे सोना चाहिए। जो मेडिकल ज़रूरी नींद है 8 घंटे। बड़ी उम्र में जाकर कम भी हो जाती है, लेकिन 8 घंटे नॉर्मल होनी चाहिए। और 24 घंटों में से 8 घंटे 1/3 है या नहीं? 16 घंटे जागें और 8 घंटे सो लें। अगर नीयत सही नहीं है और हम ऐसे ही जैसे आम हालात में कुछ हो जाता है, हम भी बिस्तर पर पड़े, कुछ लोगों को आदत है कि सोने से पहले भी वो मोबाइल खोल के लेट के उसी पे सोते हैं।
آپ اندازہ کریں کہ اگر موبائل کھولا ہوا ہے اور اس میں سے کوئی کلپ، کوئی ویڈیو، کچھ بھی دیکھ رہا ہے جو جائز شرعن نہیں ہے، تو یہ کس چیز پر سو گیا؟ ناجائز عمل پر سو گیا۔ اس کی نیند عبادت کیسے بنے گی؟ اور اگر سوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے مطابق سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والا قول بڑا بظاہر عجیب لگتا ہے کہ میں اپنی نیند کو بھی اللہ کے لیے اور بیداری کو بھی اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سونے والا اگر صحیح نیت کر کے سوتا ہے کہ میں اپنے جسم کی نشاط کے لیے، اور یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ آدمی تھکا ہوا ہو اور وہ سو کر اٹھے تو اس کی تھکاوٹ ختم ہو چکی، اسے کسی نے مٹھی چاپی نہیں کی، اس نے کوئی گولی نہیں کھائی، صرف سو کر اٹھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نیند کو اتنی بڑی نعمت بنایا ہے کہ جسم کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور صرف نیت کو صحیح کرنا ہے، ہماری نیند جو ہے وہ بھی عبادت ہو جائے گی۔ اور جو ہم 1/3 حصہ، اگر کسی کی عمر 60 سال ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو معروف ہے نا، اعمار امتی بین 60 و 70۔ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی حسن سند سے حدیث ہے، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں۔ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو 70 سال سے آگے جاتے ہیں۔ اب کیلکولیشن کو آسان کرنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ہم 60 سال جیے، اب 60 سال جینے والا کتنا سویا؟ 20 سال سویا یا نہیں؟ یہ ہے 1/3۔ ہم نے اپنے اس 1/3 کو بھی عبادت بنانا ہے تو اس کے لیے صرف نیت صحیح کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں اس نعمت کے بارے میں بطور خاص کئی مقامات پر یاد دہانی کرائی ہے، اور اس نعمت کی قدر، نیند کی قدر اسے ہوتی ہے کہ یہ آدمی بیمار ہو جائے، وہ سو نہیں پا رہا، تکلیف ہے، درد ہے، سو نہیں پاتا۔ اور ایک بیماری ہے عربی میں کہتے ہیں ارق، رات کو اس کو نیند آتی ہی نہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں وہ سونا چاہتے ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی نہ کوئی پریشانی ایسی بنی ہوئی ہے کہ سو نہیں پاتا، خواب اور گولیاں کھا کے سو رہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق رکھنے والے جب سونا چاہتے ہیں سو جاتے ہیں، اور جب اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں اٹھ جاتے ہیں۔ یہ گولیاں، خواباور ٹیبلٹس، ان کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ہم اس نعمت کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کر رہے۔ کسی کو غم ہو، پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، یا یہ ارق نامی بیماری ہے جس میں نیند نہیں آتی، تو اس آدمی کو پوچھ کر دیکھیں کہ نیند کی قیمت کیا ہے۔ رات سو نہیں پاتا، دن بھر پریشان کرتا رہتا ہے، کام کرے تو کام میں جی نہیں لگتا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رات جو بنائی ہے، قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا۔ اور اس لباسا کی مختلف شرحیں، ایک یہ کہ یہ پردے کا وقت ہے، لباس پردہ ہے، میاں بیوی کے لیے پردے کا وقت ہے، کوئی آدمی اپنے گھر میں کچھ بھی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پردے کا وقت ہے۔ اور خاص طور پر رات کو لباس کی شکل بنایا کہ آدمی مطمئن ہو کر، اور اندھیرا بھی ہے، سکون بھی ہے، مطمئن ہو کر آدمی سو جائے، آرام کر سکے۔ اور صرف اسی حد تک نہیں، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نعمتوں میں سے ہے
کہ اس نے دن اور رات بنائے. وابتغاؤکم من فضلہ، رات سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اور دن کام کرنے کے لیے. جاؤ، نکلو، محنت کرو، کماؤ. وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اس میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. اب جو سنے ہی نہیں، یا سنے اس طرح کہ وہ بیٹھا ہوا تو ہے کسی جگہ جہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے اور وہ اپنے کام میں مشغول ہے، اس نے کیا سنا؟ ذہن بھی کہیں ہے، دماغ کچھ کر رہا ہے، آنکھیں کچھ کر رہی ہیں، سامنے اس کے چاہے کچھ بھی پڑھ رہے ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، درس میں کسی نے ایسا کر لیا، کوئی بات نہیں. آپ یقین مانیں گے کہ جمعہ خطبہ چل رہا ہے، خطبے میں زمین پر ہاتھ پھیرنا منع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مس الحصا فقد لغا، جس نے کنکریوں پر ہاتھ پھیرا اس نے لغو حرکت کی. اور لغو کا معنی اسے جمعہ کا ثواب نہیں ہوگا، بس اس کا جمعہ گیا، یعنی فرض اس کے سر سے ٹل گیا کیونکہ وہ مسجد میں ہے اور خطبے میں ہے، لیکن اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اتنا بھی جائز نہیں. اور ایک آدمی موبائل کھولے، خطبہ ہو رہا ہے اور وہ موبائل میں سے کچھ پڑھ رہا ہے، اس حد تک لاپرواہی جب ہوگی تو یہ سننا نہیں ہوگا. لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. اور نیند جو ہے یہ دو طرح کی ہے. ایک نیند 8 گھنٹے رات والی، اور ایک نیند ہے جو دوپہر کے وقت ہے. قیلولہ، میرا خیال نام سنا ہوگا آپ نے، قیلولہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ظہر عصر کے درمیان، خاص طور پر ظہر کی نماز کے بعد، اگر کوئی 1 آدھ گھنٹہ آرام کرنا چاہے تو کرے. یہ سنت رسول ہے. اور خاص طور پر جو لوگ رات کو کام کرتے ہیں یا رات کو عبادت کرتے ہیں، تہجد گزار آدمی، اس نے رات کے آخری پہر میں 1-2 گھنٹے جاگنا ہے، اس کو اس کے عوض میں دن کے وقت یہ 1-2 گھنٹے مل جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرمایا کرتے تھے. اور قیلولہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا قیلو، قیلولہ کیا کرو. یعنی یہ امر کا صیغہ ہے، واجب تو نہیں، لیکن آپ نے فرمایا قیلو فإن الشیاطین لا یقیلون، شیطان قیلولہ نہیں کرتے. ان الفاظ سے تو آدمی کو کافی سمجھ جانا چاہیے بات کہ دوپہر کا سونا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. فإن الشیاطین لا یقیلون، شیطان قیلولہ نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رات کو طویل قیام فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ کے لیے دن کو تھوڑا سا سونا جو ہے وہ مناسب تھا. اور آج بھی ہماری ڈیوٹیاں، ہمارے کام کچھ ایسے ہیں کہ جس وقت قیلولہ ہے اسی وقت ہماری ڈیوٹی چل رہی ہے، کوئی بات نہیں. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شیخ صاحب آپ ڈیوٹی 2 بجے دیتے ہیں، 2 بجے تک، اور پھر عصر تک گھر جاتے، کھانا کھاتے عصر ہو جاتی ہے، تو قیلولہ کا کیا کرتے ہیں؟ اب آپ کے علم میں ہے کہ وہ انتہائی عبادت گزار انسان تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت و مجبوری کے تحت کوئی عصر کے بعد بھی تھوڑا سو لیتا ہے تو کوئی نہیں. ویسے تو عام مشہور ہے نا کہ عصر کے بعد سونا مکروہ ہے، لیکن ضرورت ہے وہ مکروہ بھی ہم نے بنا رکھا ہے. اس کے بارے میں کوئی واضح طور پر صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن بہرحال صبح اور عصر کے بعد یہ 2 وقت ایسے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی بیدار رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکورہا،
اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما. اور ایک روایت میں ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا یوم الخمیس، اے اللہ میری امت کی جمعرات کی صبح میں برکت فرما. جمعرات کی صبح اسپیشلی، لیکن کوئی بھی دن ہے اس کی صبح میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق برکت رکھی ہے. حضرت صخر غامدی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور وہ تاجر تھے. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے سنی اور اس کے بعد میں نے اپنے قافلے کو رات بھیجنا، شام کو بھیجنا، سارے اوقات ختم کیے اور میں اپنے قافلے، تجارتی قافلے صبح صبح بھیجا کرتا تھا. اور اللہ رب العزت نے انہیں اتنا مال اور اتنی دولت سے نوازا کہ وہ صحابہ کرام میں سے صاحب ثروت، یعنی آج کل کے حساب سے اگر کہیں کہ ملینر ہو گئے. اور برکت کون سی حاصل کی؟ صبح صبح اپنے قافلے بھیجنے. اگر کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے اپنا ذاتی تو اسے بھی چاہیے کہ وہ صبح صبح سو جانے کی بجائے اپنا کام کر لیا کرے. اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر سورہ روم کی آیت نمبر 23 میں نے شروع میں بھی پڑھی تھی، لیکن دوسرا مقام ہے سورۃ القصص. اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. آپ اے میرے نبی یہ کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ اگر میں رات کو قیامت کے دن تک مسلسل رات ہی بنا دیتا یا بنا دوں تو پھر من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، کون ہے وہ میں رات بناؤں اندھیری اور کون ہے وہ جو تمہیں روشنی عطا کرے. آج آپ کے علم میں ہے بعض علاقے ایسے ہیں جنہیں قطبین کا علاقہ کہا جاتا ہے، جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات. سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے لیکن آج تک وہاں کوئی ایسا نہیں کر سکا کہ ہماری طرح کے 24 گھنٹے ہوں اور ان میں سے بھی آدھی دن اور آدھی رات. اللہ نے فرمایا اگر میں ایسا کر دوں تو کسی میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکے. اور دوسری جگہ فرمایا قُلْ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ. اگر میں دن کو قیامت تک کے لیے دن ہی بنا دوں تو کون ہے ایسا جو تمہارے لیے رات بنائے، دن کو رات کرے. اور ساتھ ہی فرمایا تسکنون فیہ افلا تبصرون، کون ہے جو تمہارے لیے رات بنائے جس میں کہ تم آرام کر سکو، سکون کر سکو. اللہ رب العزت نے نیند کو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بنایا، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو آدمی اس نعمت کی قدر کر سکے، اس نعمت کی قیمت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکے. اور ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. یہاں غور کریں کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں رات کو مار دیتی ہے، رات کو مار دیتی ہے یعنی تم سو جاتے ہو. اللہ رب العزت نے نیند کو موت قرار دیا. ایک موت وہ ہے کہ جو آدمی کی زندگی کا اینڈ ہوگی، اسے کہا گیا موتا کبرا، بڑی موت. اور اس نیند کو کہا گیا موتا صغرا، چھوٹی موت. نیند کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے نیند کو موت کی شکل. اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں رات کے وقت مار دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. اور پھر دن کے وقت تم اٹھتے ہو وہ جانتا ہے کہ تم کیا کیا کرتے ہو. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى. اور بیدار کرتا ہے نیند سے، موت سے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے تاکہ اپنی عمر پوری کریں. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تم نے پلٹ کر آخر اللہ کے پاس ہی جانا ہے اور پھر وہ تمہیں خبر دے گا کہ تم کیا کرتے رہے. نیک کام کیے ہیں اللہ رب العزت
اجر و ثواب عطا کرے گا، اور اگر کہیں کسی دوسری لائن میں چڑھے رہے تو ظاہر ہے کہ جیسا عمل ہوگا ویسے ہی وہاں اللہ رب العزت سزا یا جزا دے گا۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ سونے کے اعتبار سے لمبی نیند سوتے ہیں، 24 گھنٹے میں سے 8 تو ویسے نارمل کہا گیا، 6-5 چل جاتا ہے یا نہیں؟ چل جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ 14 گھنٹے 12 گھنٹے لمبا سونے والے۔ ایسے سونے والے کے بارے میں ایک حدیث جو صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، بیہقی اور مسند احمد میں ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا رجل یاتینا بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ۔ غزوہ احزاب تو معلوم ہے نا، ساری کافر قومیں اکٹھی ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں ہیں، کیا پوزیشن ہے، رات کا وقت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو جائے اور جا کر خبر لے کے آئے کہ اس قوم کا کیا معاملہ ہے، یعنی کتنے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں آپ نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے اور تینوں مرتبہ ہم میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ ہم میں سے تینوں مرتبہ، لوگ ظاہر صحابہ کرام موجود تھے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے چوتھی مرتبہ فرمایا، قم یا حذیفہ۔ اب حذیفہ جیسا کہتے مجھے مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، قم یا حذیفہ فاتنا بخبر القوم ولا تزعرهم، ہمارے لیے اس قوم کی خبر لے کے آؤ، لیکن انہیں ڈرانا نہیں، متنبع نہیں کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ جاؤ انہیں پتہ چل جائے کہ کوئی آیا ہوا ہے، چھپ چھپا کے خبر لے کے آؤ۔ اور اگر خبر لے کے آؤ تو تمہیں قیامت کے دن اللہ میرے ساتھ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میں گیا، دیکھا کہ ابو سفیان اپنے آپ کو آگ کے ساتھ گرم کر رہا ہے۔ یہ کوئی عجیب سا طریقہ ہے میرا خیال ہے پہلوانوں کا یا کچھ لوگوں کا یا مجرمین کا، کہ اپنے آپ کو آگ سے سینکتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہوا آگ میں گرنا پڑا تو ہماری صورتحال آسان رہے۔ ابو سفیان ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، اپنے آپ کو آگ سے وہ گرم کر رہے ہیں۔ میں نے تیر سیدھا کیا اور میرا تیر بالکل جا کے اس کے سینے پہ لگتا تھا، لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ انہیں ڈرانا یا متنبع نہیں کرنا۔ اب میں اگر اس کو تیر مار دیتا ہوں تو ساری ظاہر ہے کہ وہ اگر سوئے ہوئے ہیں تو وہ بھی جاگ جائیں گے۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا میں اس کے مطابق واپس آ گیا۔ واپس آیا، قوم کی خبر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبا مبارک جو یہ اوپر والی ہوتی ہے مجھے دی اور میں وہ لپیٹ کے سو گیا۔ ظاہر ہے کہ ڈیوٹی دے کے آئے تھے بہت اسپیشل۔ کہتے ہیں میں اتنا سویا کہ مجھے بالکل رات میں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ فجر کے وقت، ظاہر ہے کہ تہجد وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صحابہ پڑھتے تھے۔ فجر کے وقت مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور فرمایا، قم یا نعمان، قم یا نعمان، اے لمبی نیند والے اب اٹھ جاؤ۔ اب لمبی نیند والے جو ہیں انہیں تھوڑا سا یہ خیال کرنا چاہیے کہ نیند میں اپنی ساری عمر ضائع نہ کریں۔ 1/3 تو جائز ہے، 8 گھنٹے جائز ہیں، اور یہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے والا معاملہ جو ہے اس کو ختم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ آپ نے سونے کے بھی کچھ آداب بتائے، اگر اس نعمت سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا ہے تو ان آداب پر عمل کریں۔ ان آداب میں سے ایک یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ ہو تو وضو کر کے سوئیں۔ اب جو آدمی موبائل لے کے، یا آج کل چھوٹے چھوٹے ٹیبلٹ اور چیزیں نکل آئی ہیں، جو لے کے لیٹ کے دیکھ رہا ہے، کیا یہ اٹھے گا وضو کرنے کے لیے؟ اس کی تو آنکھیں موند ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی، اور وہیں سائیڈ میں رکھ کے سو جائے گا۔
اپنی نیند کو عبادت بنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سارے ذہن میں رکھیں. وضو کر کے سوئیں اور یہ نیت کر کے سوئیں کہ مجھے صبح اٹھنا ہے. آپ کی نیند بھی یقیناً عبادت بن جائے گی. اور سوتے وقت اب یہ ہے کہ موبائل کچھ بھی تھا دیکھتے دیکھتے رکھا اور سو گیا، اگر پشت پہ سو جائے تو یہ سنت کے مخالف ہے. سوتے وقت رات میں جیسے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن سوتے وقت کیسے سونا ہے؟ دائیں پہلو پر، دائیں ہتھیلی، دایاں رخسار، اس طرح رکھ کے سوئیں اور دعا کریں. بسمک اللہم اموت واحیا، اللہم بسمک اموت واحیا، دونوں الفاظ موجود ہیں. یہ دعا کریں اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اس دن عذاب سے بچا لینا جس دن تو بندوں کو اٹھائے. بسمک اللہم وضعت جنبی، اے اللہ میں نے اپنا پہلو تیرے نام سے اپنے چارپائی پر رکھا ہے. یہ دعائیں ساری جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے سویا کرتے تھے. وضعت جنبی، میں نے اے اللہ تیرے نام سے اپنا پہلو رکھا ہے. وبک ارفع، اور تیری مہربانی سے میں اس کو اٹھاؤں گا. اللہم ان امسکت نفسی فرحمہا، اے اللہ اگر تو نے میری جان کو، نیند ہے، روک لیا اپنے پاس، یعنی موت آ گئی، تو اس پر رحم فرمانا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اور اگر تو نے میری جان معاف کر دی، دوبارہ بیدار کر دیا، تو میری حفاظت کرنا جس طرح کے تو نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ دعائیں ہیں، میرا خیال یاد کرنا کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ہیں. یہ دعائیں مانگتے ہوئے پہلو پہ سو جائیں. اور اب رہا مسئلہ یہ کہ آپ کو نیند کے دوران آپ کس طرف سوئے، کدھر گئے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. آپ پشت پر ہو گئے، آپ بائیں پہلو پہ ہو گئے، لیکن آغاز جو ہے وہ اس طرح کرنا ہے. اور بعض لوگوں کو عادت ہے کہ وہ کس طرح سوتے ہیں؟ پیٹ پر الٹے، جبکہ پیٹ پر سونے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرار دیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ معروف ہیں ابو ذر غفاری کے نام سے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام اصل میں کیا ہے؟ حضرت جندب رضی اللہ عنہ. ہمارے بہت سارے ایسے نام مشہور ہیں کہ ہمیں نام ہی نہیں آتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نام کیا ہے معلوم نہیں. اور تو اور ہماری پاک و ہند میں ہم جن کی پیروی کرتے ہیں جو احناف ہیں، حنفی ہونا ہمارا بڑا شرف ہے. ان سے پوچھو کہ امام صاحب کا نام کیا ہے، ابو نیفا بتائیں گے، نام نہیں معلوم. نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. صحابہ کرام میں بھی ایسے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نام ہے جندب. کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں سویا ہوا تھا پیٹ پر الٹا. آپ میرے پاس سے گزرے اور آپ نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے، اب ظاہرہ کی ٹھوکر کوئی ٹھڈا تو نہیں مارا نا، آپ کھڑے کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے تھوڑا سا پاؤں کے ساتھ ہلایا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا انما ہی زجعۃ اہل النار، اے جندب اس طرح کا سونا اہل جہنم کا سونا ہے. یعنی وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے ان دنیا میں بھی ایسا ہی سوتے ہیں الٹا. اور ضروری بھی نہیں ہے کہ جو الٹا سوئے گا وہی جہنم میں جائے گا. یہ اللہ رب العزت کا انتظام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سونا جہنم کا سونا، جہنمیوں کا سونا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ یہ سونا مکروہ ہے، ناجائز ہے، اس طرح نہیں سونا چاہیے. اللہ رب العزت نے ہمیں جن بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ان نعمتوں میں سے یہ نیند ہے، اور اس کے آداب جو ہیں وہ ذہن میں رکھنے چاہیے. ایک ادب ہم، میرا خیال ہے ہم میں سے شاید کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا کہ آدمی سوئے، سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، صحیح بخاری.
اور اگر رات کو اٹھ کے بیدار ہو کے جاتا ہے، مثلاً واش روم گیا، پلٹ کے آیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس بستر کو جھاڑ لو، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بعد بستر پر کیا آ گیا۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب ہیں، ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا گھر، اس میں تو کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی، ہم ایسی جگہ رہتے ہیں محفوظ ہے۔ لیکن اگر ہم سنت پر عمل کریں، وضو کر کے سوئیں، دائیں پہلو پہ سوئیں، سونے سے پہلے اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیں۔ آپ فرماتے ہیں فَلْيَأْخُذْ إِزَارَهُ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ وَلْيُسَمِّ اللَّهَ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کا نام لے کے سوئے، یعنی یہ جو دعائیں بتائی ہیں وہ ساری دعائیں کرے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، میں نے پہلے جو ذکر کی ہے یہ دعا بھی کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آداب کو اگر ساتھ میں رکھیں، خیال میں رکھیں تو بہت اچھا ہے۔ ایک چیز اور ہے، وہ میرا خیال ہے عموماً لوگ کرتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، اس پہ عمل ذرا کم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، یعنی میں باوضو ہوں۔ اب ٹھیک ہے، نماز پڑھنے والا باوضو ہے، اس کے ہاتھ پاک ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پاک ہوں تو صاف بھی ہوں، ہے یا نہیں؟ نماز پڑھ کے آیا ہے، آتے ہوئے جاتے ہوئے پسینہ پوچھ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اور ہمارے لوگ کچھ بھی کرتے رہتے ہیں آتے جاتے۔ آپ کے ہاتھ پاک ہیں لیکن صاف نہیں، دھو کے کھانا کھانا شروع کریں، اور جب کھانا کھا لیں تو پھر ضرور دھوتے ہیں، کیونکہ سالن وغیرہ کچھ لگا ہوا ہے۔ آج کل وہ بھی کم ہو گیا دھونا، ٹیشو موجود ہے، اسی سے ہی اپنے ہاتھوں کو مل لیا۔ اور اس کے ساتھ اور بھی یہ ہے کہ ٹیشو کے ساتھ ہی آج کل وہ ویٹ ٹیشو آ گئے، میڈیکل قسم کے ٹیشو۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے ہاتھ دھو لو، اور اگر ہاتھ دھو لو گے تو پھر بعض حکماء نے، اہل طب نے کہا کہ ہاتھ دھو لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ سالن کھانے کی کوئی بھی چیز جو ہاتھ میں لگی ہوئی تھی اس کی سمیل ہے، اور بعض کیڑے مکوڑے جو زہریلے بھی ہوتے ہیں وہ اس سمیل پر بھاگ کر آتے ہیں۔ سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ کام جو ہے یہ بھی ضرور کر لینا چاہیے۔ اور جب بیدار ہوں تو بیدار ہونے کی دعا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا کریں۔ اور ایک دوسری دعا ہے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، اے اللہ تیری تمام تعریفیں ہیں کہ آپ نے میرے جسم کو عافیت عطا کی، یعنی میں سویا تھا اب بالکل عافیت سے اٹھا ہوں۔ اور عافیت کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ اگر آپ گوشت کو 4-6 گھنٹے کے لیے کہیں فریج سے باہر رکھ دیں تو اس کا کیا حال ہوگا، اور یہ انسان تو گوشت ہی ہے نا، یہ 8 گھنٹے سویا ہوا ہے، جب اٹھتا ہے تو بالکل صحیح سلامت، یہ ہے عافیت۔ اور ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس جسم میں کیا کیا مشینریاں فٹ کر رکھی ہیں۔ دل ہے جو خون کو پمپ کر رہا ہے، کڈنی ہے جو خون کو فلٹر کر رہی ہے، یہ آدمی سویا ہوا ہے اور اللہ کی مشینری چل رہی ہے۔ یہ دعا کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نیند کے بعد عافیت سے اٹھا دیا، وردہ علیہ روحی، اور میری روح واپس لوٹا دی، یعنی سوتے ہوئے آدمی کی روح بھی قبض ہو جاتی ہے، اسی لیے چھوٹی موت قرار دیا گیا۔ وَآذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور مجھے اپنے ذکر کا حکم دیا، اجازت دی یا توفیق دی۔ اب اگر اٹھ کے دعا مانگتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، یہ بھی ذکر، الحمدللہ الذی احیانا دعا کرتا ہے، وہ بھی ذکر، اور اٹھ کے اگر وہ وضو کرتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، یہ سارے ذکر ہی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے، ہم یہ کہتے ہیں کہ میں سویا، یعنی میں سویا، جبکہ اصل بات کیا ہے، اللہ نے ہمیں سلایا۔
अरक वाली बीमारी वाला चाहे हाँ सोने के लिए, सो पाएगा? नहीं सो पाएगा। और मैं उठा, जब तक अल्लाह नहीं चाहे कोई उठ नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस तरह की बहुत सारी नेमतें हैं, अगर उन नेमतों को हम थोड़ा सा भी तवज्जो के साथ अपने ज़हन में रखें तो अल्लाह का शुक्र अदा करने को जी चाहता है। एक अरबों का शायर, हकीम और बड़ा मारूफ खतीब था, उसने कहा है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतमूतुन्ना कमा तनामून वलतुबअसुन्ना कमा तस्तयक़िज़ून। मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जिस तरह सोते हो ऐसे ही मर जाओगे और जिस तरह सोकर उठते हो ऐसे ही क़यामत के दिन उठा लिए जाओगे। ये बात बाज़ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी है, लेकिन ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना सही नहीं है। ये अरबों के खतीब हैं कुस बिन साइदा अल अयादी, यानी अरबों के वाइज़ खतीब और शायर मशहूर थे और बड़ी बेहतरीन बात कही है। हदीस ना सही लेकिन बात बहुत अच्छी है कि जैसे हम रोज़ाना मरते और उठते हैं, ये हमारे लिए इशारा है कि अल्लाह फिर हमें उस वक़्त भी उठा लेगा। ये नहीं कि उसके लिए नाउज़ुबिल्लाह कोई मुश्किल है। अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये हदीस नहीं है, लेकिन ये उस शायर का कौल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी दुआ है कि वो हमें न सिर्फ नींद बल्कि हर नेमत का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। एक सवाल है, क़िराअत वाली नमाज के दौरान अगर इमाम का इंतकाल हो जाए, और ऐसे वाक़यात हुए हैं, मैंने गुज़श्ता दर्स में ये बात जिक्र की थी, खुतबा देते हुए लोग फौत हुए, नमाज में सजदा गए हुए शहीद हुए, फौत हो गए। अब अगर एक इमाम नमाज पढ़ा रहा है और सजदे से ही नहीं उठ पाया, और वो जो पहले उसने क़िराअत शुरू की थी, पहली रकत मसलन उसने पढ़ाई और उसमें 2-3 सफ़े 4 सफ़े उसने तिलावत की। अब जो आदमी बाद में उनके वफ़ात हो जाने के बाद ज़ाहिर है कि सारे लोग तो वहाँ से नमाज छोड़ के नहीं जाएंगे ना, 2-1 लोग जो ज़रूरी हैं वो उनको उठा के ले जाएंगे। बाकी एक आदमी जो इमाम के पीछे खड़ा होता है अमूमन, वो मुअज्जिन है या कोई दूसरा पढ़ा लिखा है, और अमूमन ऐसा होना चाहिए कि इमाम के पीछे हर आदमी कोशिश करके ना घुस जाए। वो आदमी खड़ा हो कि अगर इमाम को कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो उसकी जगह जमात करा सके। अब अगर पीछे वाला वो है जिसको कोई लंबी सूरत नहीं आती, पहली रकत में उसने जितनी पढ़ी है, अब उससे कम से कम आधी तो पढ़नी चाहिए दूसरी रकत में, जो सुन्नत तरीका, और वो मेरी तरह छोटी छोटी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र और छोटी सूरतें उसको याद हैं, तो अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर पहले ने लंबी पढ़ी हैं, अब इसको जो भी याद है कुरान करीम, अगर सिर्फ एक ही आयत पढ़ ले, आयतुल कुर्सी ले लें, और सूरत बकरा के आखिर में जो आयतें हैं, 2-3 आयतें हैं, लिल्लाहि मा फ़िस समावात से वो रुकू आखिरी शुरू होता है, तीनों आयतें एक एक करके रकत में पढ़ें तभी रकत हो जाएगी। और आपने शायद कभी तवज्जो दी है या नहीं, यहाँ इस मस्जिद में जो नायब खतीब आया करते हैं, शेख अब्दुल अजीज़ सालम उनका नाम है, और माशाल्लाह बड़े ऑफिसर हैं वज़ारतुल अदल में, वो अमूमन एक आयत पढ़ते हैं, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, लेकिन वो पढ़ते ऐसे अंदाज से हैं, आपने मेरा ख्याल कई मरतबा सुना है कि वो एक आयत भी ऐसे लगता है कि बहुत काफ़ी, कई जुम्मों में उन्होंने इस तरह किया है, मुख्तलिफ जगह से कोई एक आयत पढ़ देते हैं। अब अगर दूसरा आदमी जो उनके पीछे खड़ा हुआ वो ज़्यादा नहीं जानता, जितना उसको हिफ़्ज़ है वो पढ़ ले, उसकी नमाज और सारे लोगों की नमाज जो है वो सही हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि अब वो पहला फौत हो गया और इसके पीछे वही खड़ा हो जो ज़्यादा जानने वाला है और उसी तरह का तिलावत करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सब लोगों को नेक अमल की तौफीक दे।